نعمتوں کا خزینہ، کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم۔ پروگرام فضائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ عبادت اور ریاضت کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ذکر الہی آج ہمارا موضوع ہے۔ امید ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جہاں کمال ذوق کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوں گے، وہاں ذکر الہی بھی کرتے ہوں گے، سحر اور افطار کی برکات بھی سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج ہم ذکر الہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہمارے معزز و محترم جناب پیر محمد حسان حسیب الرحمن مدظ اللہ العالی۔ آپ سجادہ نشین زیب سجادہ ہیں، عیدگاہ شریف راولپنڈی۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کی اس تقریب اور محفل میں، اس پروگرام میں ہم ذکر الہی کے حوالے سے پیر صاحب گفتگو کریں گے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ ذکر کے کیا معنی ہیں، اور ذکر کی اگر کوئی اقسام ہیں تو وہ کون سی اقسام ہیں؟ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ ذکر کتنی اقسام پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً اس ویسے تو سارا سال، لیکن بالخصوص اس ماہ مبارک میں اس عنوان کی بہت اہمیت ہے اور بے حد برکات ہیں، جس کا آپ نے آج انتخاب فرمایا، ذکر الہی، اللہ کا ذکر۔ آپ نے ذکر کا معنی پوچھا، تو ذکر کا معنی یاد ہے۔ ذکر کا معنی یاد ہے، مثال کہ اللہ کا ذکر کرو، اس سے مراد کہ اللہ کو یاد کرو۔ ذکر الہی، اس کا مطلب اللہ کی یاد۔ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام، اس کا ایک جو لفظی معنی ہوگا یہی ہوگا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو یاد کرنا، حضور علیہ السلام کو یاد کرنا۔ ذکر کی اقسام آپ نے پوچھی، تو ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، ذکر اللہ کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ذکر باللسان، اس کے بعد ذکر بالقلب، اور اس کے بعد ذکر بالجوارح۔ سب سے پہلی جو منزل ہے وہ ذکر باللسان ہے، پھر اس سے اوپر جو منزل ہے وہ ذکر بالقلب ہے۔ یہی منازل کی بھی ترتیب ہے، اور جو سب سے اعلیٰ منزل ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی، وہ ذکر بالجوارح ہے، کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرے تو سب سے پہلے ذکر باللسان، زبان اللہ کے ذکر کرے، زبان سے اللہ کے ذکر کرنے کی عادت بنا لے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اللہ 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 کا ذکر کرے۔ جب زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جائے گی اور زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، تو یہ نور جو ہے وہ دل میں اترے گا۔ پھر انسان ذکر بالقلب کی منزل پہ فائز ہوگا۔ ذکر بالقلب کہ انسان ہر وقت دل سے اللہ کو یاد کرے، ہر وقت انسان کا دل کا خیال اللہ کی طرف رہے، ہر وقت انسان کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ زبان چپ بھی ہو تو دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد ایسی بسی ہو، ہر وقت دل میں اللہ کی یاد بسی ہو، انسان دل کو اللہ کے ذکر سے مصروف کر لے۔ کبھی بھی گناہ کرنے جائے تو دل روک لے، کبھی بھی دل کا خیال جو ہے وہ دل انسان کے ذہن کو، خیال کو اللہ سے نہ ہٹنے دے۔ پھر جب انسان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے کا عادی ہو جائے گا، اللہ کے ذکر میں رہے گا، پھر ایک منظر آئے گی ذکر بالجوارح، جو سب سے اعلیٰ منظر ہے اللہ کے ذکر کی۔ وہ کیا ہے کہ انسان کے جسم کا حصہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، انسان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اعضائے جسم کا اپنا اپنا ذکر ہے، اور ہر عضو بدن کو چاہیے، ہر عضو جسم بدن کو چاہیے کہ وہ اپنے انداز میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں استماع قول حق بات سننا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا، اچھی باتیں سننا اور غلط باتیں سننے سے بچنا، یہ کان کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسبیح و تحلیل کرنا، قرآن کی تلاوت
دعوت کرنا، لوگوں کو اچھے کام کی نصیحت کرنا، بری باتوں سے رکنا، جھوٹ اور چغلی اور غیبت سے رکنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اپنی زبان سے۔ آپ فرماتے ہیں یہ زبان کا ذکر ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنا، اس پہ غور و تدبر کرنا، بد نگاہی سے بچنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ غرباء کی، مساکین کی، بے سہاروں کو سہارا دینا، ان کی مدد کرنا اور تکلیف سے روک لینا، یہ اپنے ہاتھ کا ذکر ہے، یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ اور نیک مجالس کی طرف چل کے جانا اور گناہوں سے رک جانا، گناہوں کی طرف نہ چل کے جانا، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ کی یاد میں تڑپنا اور اس کی جستجو کرنا، یہ دل کا ذکر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں تمام اعضائے جسم کو، ہر عضو بدن کو چاہیے کہ اپنے اپنے انداز میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، اپنے اپنے انداز میں اللہ کے ذکر سے مصروف رہیں۔ جب کوئی ایسا کرے گا نا قبلہ، جب کوئی اس انداز میں ذکر بالجوارح کی منزل پہ فائز ہوگا تو اس کو انعام یہ ملے گا کہ اس کو سکون قلب ملے گا۔ دنیا میں بھی اس کو جہاں آخرت کے بہت انعام ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، جہاں آخرت کے اور دنیا کے اور بہت سارے انعام ہیں، وہاں اس کو یہ ہے کہ سکون قلب مل جائے گا۔ آج ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے نا، کوئی جو ہے وہ دنیا کی آسائشوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی موسم کی لذتوں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی محلات میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی دولت کے بار میں سکون تلاش کرتا ہے، کہیں اقتدار کی بچھی ہوئی کرسیاں سکون آور سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب عارضی طور پہ دل بہلانے کا ذریعہ ہے۔ اور میں بتاتا ہوں میں نے تمہارا سکون کہاں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ قبلہ قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ مومن کے لیے ذکر الہی میں مشغول رہنا کتنا ضروری ہے اور وہ اس کو کتنا ذکر کرنا چاہیے، اور کیا ذکر الہی میں مشغول رہنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بھی جو انعام کی نوید ہے وہ کیا ہے؟ حضرت اللہ کا ذکر کی مقدار، اللہ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اعمال کی جو مقدار ہے اور اوقات ہیں وہ بیان فرما دیے۔ نماز پڑھنے ہیں تو مقدار کیا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے اور اوقات کیا ہیں بیان فرما دیا۔ حج کرنا ہے تو کن دنوں میں کرنا ہے بیان فرما دیا۔ زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی مقدار کیا ہے بیان فرما دی۔ جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات بھی بیان فرما دیے اور مقدار بھی بیان فرما دی۔ لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جب اس کی اوقات اور مقدار جاننا چاہو گے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، جتنا کرو گے وہ کم ہے، جتنا آگے بڑھنا چاہتے ہو اتنا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں کثرت کرو۔ اسی وجہ سے بالخصوص ہمارے سلسلہ نقشبند میں تو جو بیعت ہوتا ہے اور ہمارے خانقاہ کے سلسلے میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے کام کرو، زبان سے باتیں کرو، لیکن دل اور خیال کو ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد رکھو، دل اور خیال سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرا کرو۔ جو میں نے اقسام بیان کی، ہر وقت انسان کا دل اور خیال اللہ کی طرف رہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اپنے ان ذاکرین کا ارشاد بیان فرماتا ہے جن کا ذکر اس کو پسند ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والوں کی جو شان ہے وہ اٹھتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب پہلو کے بل لیٹتے ہیں اس وقت بھی ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا اللہ کا ذکر کرو تو پھر تمہارا بھی ذکر اسی طرح ہوگا، اسی مقدار میں، اسی انداز میں ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اور حضرت اللہ کے ذکر کرنے والے کو اس سے بڑی سعادت اور خوشخبری کیا دی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، میں تیرا ذکر کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت شیخ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ایک ایسے ساتھ کا علم ہے، مجھے ہر روز کی ایک ایسی ساتھ کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا کہہ دیا، کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو ایسے وقت کا پتہ ہے جس میں اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے۔ کہا وہ کون سا وقت ہے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد نہیں فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو جس وقت میں یہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے اللہ میرا ذکر کر رہا ہے، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ مفسرین نے بھی کہا اور صوفیاء بالخصوص اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے تو دنیا میں میرا ذکر کر میں فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا، تو توبہ استغفار کے ذریعے میرا ذکر کر میں بخشش و مغفرت کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا، تو دعا و سوال کے ذریعے میرا ذکر کر میں جود و عطا کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا، تو اطاعت و عبادت کے ذریعے میرا ذکر کر میں نعمت و رحمت کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا، تو اپنے راحت و سکون کے وقت میں میرا ذکر کر میں تیری بلاؤں اور مصیبتوں کے وقت میں تیرا ذکر کروں گا، اور تو اخلاص و محبت سے میرا ذکر کر میں قرب و لقاء سے تیرا ذکر کروں گا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز میں آپ نے یہ بات بتائی کہ قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں بندہ مومن جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا انعام دیا جاتا ہے۔
قبلہ ذکر الہی میں مشغول جو لوگ رہتے ہیں، جو اپنا ورد بنا لیتے ہیں ذکر الہی کو، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ بتائیے کہ اس بندہ مومن کے متعلق کیا فضیلت ملتی ہے؟ آقا کے فرامین کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو آپ وضاحت سے ذرا بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ذاکر کی اہمیت اور فضیلت بیان فرماتے ہوئے ہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم میں موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی زندہ اور مردہ میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا فرق ہے اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے میں۔ نہ کرنے والے میں اللہ کا ذکر نہ کرنے والا ہے تو زندہ، لیکن اس کی مثال مردوں جیسی ہے، اور جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ زمین پہ بھی زندہ ہے، اور مر بھی جائے گا تو اس کا ذکر زندہ رہے گا، اس کا ذکر زندہ رہے گا۔ گویا کہ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں درہم خرچ کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر کرنے والا درہم خرچ کرنے والے سے بھی بہتر ہے، درہم خرچ کرنے والے سے بھی بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لائے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ مجاہدین میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یا رسول اللہ نمازیوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے۔ یا رسول اللہ روزے داروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یا رسول اللہ حاجیوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صدقہ دینے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر سب سے بہتر کرتا ہے۔ اس کے سوال چل رہے ہیں اور حضور ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، بہتر وہ ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا اور کہا، عمر یہ تو ساری خیر ہی اللہ کا ذکر کرنے والے لے گئے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ساری خیر اس کا مقدر ہے جو سارا وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو سارا وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور طبرانی میں موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو 4 چیزیں اللہ نے عطا فرما دی وہ دنیا و آخرت کی خیر پا گیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل۔ پھر حضور نے فرمایا لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان۔ ذکر کرنے والی زبان جسے مل گئی وہ دنیا و آخرت کی ہر خیر پا گیا۔ تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کرنے والا بدن، اور چوتھا حضور علیہ السلام نے فرمایا تابعدار بیوی جس کو مل گئی وہ دنیا و آخرت کی ہر خیر پا گیا، ہر خیر پا گیا۔ اور امام بحقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عذاب سے سب سے زیادہ نجات دینے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ بہت خوب۔ قبلہ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو بعض جگہوں پہ ذکر کی مجالس بھی منعقد کی جاتی ہیں اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ تو اس کو احتشام کے ساتھ ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی کریں گے یہ مجالس جو ذکر کی ہوتی ہیں اس حوالے سے؟ قبلہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی کوئی جنت کے باغ ہیں؟ حضور نے فرمایا جو مجالس ذکر ہے نا، جن مجالس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کی مثال دنیا میں جنت کے باغوں کی طرح ہے۔ جب بھی ان باغوں سے گزرو کچھ کھا لیا کرو، یعنی تم بھی اس میں اللہ کے ذکر میں شریک ہو جایا کرو۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ زمین پہ چکر لگاتے ہیں اور مجالس ذکر تلاش کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اللہ کے ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر کچھ فرشتوں کو ایک مجلس ملتی ہے، جس طرح الحمدللہ اس وقت میں اور آپ یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کی وہ مجلس، پھر چاہے وہ ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، یا 2 بندے ہوں، یا کوئی اکیلا ہو، یا 2 بندوں میں ہو، وہ فرشتے وہ مجلس دیکھتے ہیں، وہاں پر آ جاتے ہیں، پھر دیگر فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے، آ جاؤ یہاں ہے وہ جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ سب فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اس مجلس کا احوال لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ کے اس مجلس میں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تیری محبت میں مچل رہے تھے اور تیری جنت کی آرزو کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن تیرے حبیب سے سنا ہے۔ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ فرماتا ہے جہنم کو دیکھا ہے انہوں نے؟ نہیں، تیرے حبیب سے سنا ہے، تیرے حبیب سے سنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرا ذکر کر کے میری محبت میں بیٹھے تھے اور جنت سے پناہ مانگ رہے، جنت کی دعا مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ گواہ ہو جاؤ جو وہ مانگ رہے تھے انہیں عطا کیا جائے گا، اور جس سے وہ نجات مانگ رہے تھے انہیں بچا لیا جائے گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو گزر رہے تھے،
انہوں نے دیکھا کوئی مجلس ہے، لوگ تیرا ذکر کر رہے ہیں، وہ ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. انہوں نے ذکر نہیں کیا، یا مجلس میں کوئی بیٹھا تھا، اس سے کام تھا، اس کے انتظار میں کھڑا ہو گئے، یا ویسے ہی گزر رہے تھے، تماشا دیکھنے کھڑا ہو گئے کہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اس مجلس میں تو شریک ہو گئے نا، چاہے جیسے بھی ہو جائے، گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی معاف فرما دیا اور ان پہ بھی یہی رحمتیں برسیں گی جو ان پہ برس رہی ہیں. حضرت یہاں پر ایک اللہ والے نے یہ بات بیان کی تو ایک سائل نے سوال کر دیا کہ حضور دوائی دیکھنے کا کیا فائدہ، دوائی تو کھانے کا فائدہ ہے، جو ذکر کر رہا ہے اس پہ تو رحمت کا برسنا سمجھ میں آتا ہے، جو ساتھ کھڑا ہو گیا صرف ذکر ہی نہ کیا ویسے ہی تماشا دیکھنے کھڑا ہو گیا، اس پر عنایت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ والے نے کہا بیٹھ جاؤ. اللہ والوں کا سمجھانے کا صوفیاء کا اپنا انداز ہوتا ہے. اپنے ایک مرید کو کہا مجھے پنکھا جھولو، مرید پنکھا جھولنا شروع ہو گیا. کہا تمہیں ہوا آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے. کہا خادم میرا پنکھا مجھے جھول رہا ہے، تمہیں ہوا کیوں آ رہی ہے؟ کہا حضور آپ کے پاس جو بیٹھا ہوں. کہا جب پنکھا اتنا فیاض ہے ساتھ والوں کو خالی نہیں چھوڑتا تو تم نے اللہ کی رحمت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ تمثیلی انداز آپ اختیار کرتے ہیں قبلہ بات کو سمجھانے کے لیے، ماشاءاللہ. آپ کا تعلق ایک نقش بندی خانقاہ سے ہے اور راہ سلوک میں نقش بند کا جو سلسلہ ہے اس میں ذکر بالجہر کرواتے ہیں. اس حوالے سے آپ خصوصی طور پہ کچھ فرمائیے کہ یہ ذکر جو ہے یہ کیا ہے، آپ کا کیا اس کے حوالے سے پیغام ہے؟ اللہ اکبر. میں ابھی حضرت رمضان شریف سے کچھ ہی ہفتے قبل میں بخارا شریف میں ازبکستان میں گیا اور میں نے اپنے مرشد حضرت سیدنا محمود فغنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ذکر بالجہر کے موجود ہیں سلسلہ نقشبند میں، ان کے مزار پہ حاضری دی تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر ان کی قبر پہ بھی بندہ جائے تو دل ایسا تڑپتا ہے کہ انسان ذکر بالجہر شروع کر دیتا ہے. بے پناہ برکات ہیں اس سلسلے میں ذکر کی. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھے اپنے غمان کے مطابق پائے گا، جو میرے سے غمان رکھے گا اس طرح پائے گا. وہ تنہائی میں میرا ذکر کرے گا، میں تنہائی میں اس کا ذکر کروں گا. وہ مجلس میں میرا ذکر کرے گا، میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کروں گا. وہ چل کے میری طرف آئے گا، میں دوڑ کے اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لوں گا، میری رحمت دوڑ کے اس کو اپنی آغوش میں لے گی. وہ ایک قدم میرے قریب آئے گا، میں 10 قدم اس کے قریب آؤں گا. محدثین اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مجلس میں ذکر سے مراد ذکر بالجہر ہے. جب مجلس میں ذکر کرے گا تو ظاہر ہے ذکر بالجہر مراد ہوگا. اور دوسرا بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں بچپن میں ہوتا تھا، میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرا مدینہ منورہ میں جب میں اپنے گھر میں ہوتا تھا مجھے اس طرح پتا چلتا تھا کہ نماز ہو گئی ہے مسجد نبی میں کہ نماز کے بعد صحابہ ذکر کیا کرتے تھے اور ذکر کی آواز میرے گھر میں آیا کرتی تھی، جس سے مجھے پتا چل جاتا کہ مسجد نبی میں نماز ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے ذکر خفی کی آواز اتنی دور گھر میں کیسے جائے گی؟ گھر میں آواز جا رہی ہے تو پتا چلا وہ ذکر بالجہر کرتے تھے. لیکن میں یہاں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. ذکر بالجہر بھی اللہ کا ذکر ہے، ذکر خفی بھی اللہ کا ذکر ہے. جسے یہ کر کے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے وہ یہ کر لے، جسے اس انداز میں قرب محسوس ہوتا ہے وہ کر لے. مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے. واہ واہ. دل کے اوپر انگلی رکھ کے دل کو چلانے کا بھی ایک مرحلہ نقش بند سلسلے میں نے دیکھا ہے. تو ماشاءاللہ یہ فضیلتیں ہیں ذکر کی، مختلف مراحل ہیں ذکر کے، مختلف منصب ہیں ذکر کے. قبلہ آخر پہ یہ فرمائیے گا کہ کوئی بھی شخص جب اپنے ایمان کی حالت میں ذکر الہی کرنا چاہے تو وہ کن کن الفاظ میں اپنے خالق کو، اپنے معبود کو یاد کر سکتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ امام حاکم نے حدیث کو نقل کیا، حضور فرماتے ہیں جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہے. یہ سب سے افضل کلام ہے، سب سے بہتر ذکر یہ ہے. حضرت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جو زبان پر بہت ہلکا ہے لیکن نامہ اعمال میں بہت بھاری ہے. نامہ اعمال میں بہت بھاری ہے. اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، اس سے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. اختتام آپ اجازت دیں تو میں اپنے ہی سلسلے کے ایک بزرگ کی بات پہ کرنا چاہتا ہوں، سلسلہ نقشبند کے ہی ایک بزرگ کی. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کرا کرو، گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. ابو علی سینا آئے، کہا کہ یہ کیسی بات کی آپ نے، اللہ کا ذکر کرو، گناہ نیکیوں میں، گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. آپ نے فرمایا گدھے بیٹھ جاؤ. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا میں اتنا بڑا جو ہے فلسفی، میرا علم کے اتنے ڈنکے بجتے ہیں، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. آپ نے معاف کرنا، مقصود تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، بس یہ بتانا تھا. اگر گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا تو اللہ کے نام میں اتنی تاثیر نہیں ہوگی کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. بزرگوں کی شان ہے کہ وہ کس انداز سے
समझाने वाली बात समझा देते हैं। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने आज ज़िक्र इलाही के हवाले से नाजरीन की रहनुमाई फरमाई, कुरान और हदीस के हवाले से और अपने सिलसिला तसव्वुफ़ के हवाले से। नाज़रीन इकराम, ज़िक्र इलाही के हवाले से जो गुफ्तगू आपने समात की, यकीनन ये हमारी इस्लाह के लिए है। हम अपनी ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करें, हम अपने क़ल्ब से अल्लाह का ज़िक्र करें। कोई भी तरीक़ा जो राह तसव्वुफ़ में ज़िक्र करने का सूफ़िया ने लिखा है, वो एक ऐसा तरीक़ा है जिससे हम यकीनन बुराइयों से बचते हैं। हमारे ज़ंग आलूद दिल जो हैं वो फिर अल्लाह ताला के नूर से जगमगा उठते हैं। तो ज़िक्र की बड़ी फ़जीलत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान डॉक्टर अतहर कसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बरकतों का महीना, नेमतों का खजीना, क्योंकि इस माह में उतरा कुरान।